سے ہمیں ڈاکٹر خواجہ ناصر الدین صاحب محفل اقبال شناسی کی 676ویں نشست میں استفادے کا موقع دے رہے ہیں۔ یہ محفل آج 18 جولائی 2012 عیسوی بروز مطابق 27 شعبان 1433 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں منعقد ہو رہی ہے، اور آج کے ہمارے اس نشست کی ابتدا خوش انحان قاری محمد مرتضیٰ صاحب کی خراج سے ہوا، اور خادم محفل غلامی یزدانی آپ سے مخاطب ہے۔ حضرات، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ہمارے درمیان ڈاکٹر خواجہ ناصر الدین اس وقت موجود ہیں، جو ایک بہت ہی بڑے اقبالیات کے اسکالر ہیں، اور انہوں نے ہمیں ایک سے زائد مرتبہ استفادے کا موقع دیا ہے۔ اور اب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے محافل ماہ رمضان میں نہیں منعقد ہوتے۔ پہلے تو یہ کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے 3 محافل ہوتے ہیں، ایک تاریخ اسلام ہوتی ہے اور دوسری شریعت انفارمیشن۔ تاریخ اسلام کی 562ویں نشست ہو چکی ہے، اور شریعت انفارمیشن کی 453ویں نشست ہو چکی ہے، اور اس طریقے سے آج کی محفل اقبال شناسی کی 676ویں نشست ہے۔ اور یہ نشستیں سال میں 45 منعقد ہوتی ہیں ایک سال میں، کیونکہ ماہ رمضان میں اور بعض مرتبہ کوئی تہوار آ جائے یا کوئی اور وجہ ہو تو معقول وجہ کی بنا پہ نہیں ہوتے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 45 کے معنی 10 سال میں 450 نشستیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں 562 453 اور اس طریقے سے 676ویں نشست سے استفادے کا موقع ملا ہے۔ یہ سب آپ کے تعاون کا نتیجہ ہے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہے تو یقینی طور پر نہ صرف ہمارے لیے استفادے کا موقع رہے گا، بلکہ یہ بھی ہوگا کہ ہم نئے نئے اسکالرس کو بھی سن سکیں گے، اور ان کو بھی جو ہے خطاب کے لیے جب کچھ مواد چاہیے تو تیاری سے آتے ہیں مکمل، انہیں بھی جو ہے ایک موقع رہے گا کہ وہ اپنی استعداد خطابت میں اضافہ کر سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ جو تعاون ہمیں ہے یہ بعد رمضان کے بھی جاری رہے گا، اور نہ صرف یہ ہوگا بلکہ اس میں اضافہ ہوگا۔ میں آج کے ہمارے مقرر صاحب سے ہمارے آج کے اس نشست کی ابتدا سید معین الدین حسینی صاحب کے کلام اقبال کو وہ کلام اقبال پیش کریں گے۔ اس کے بعد ڈاکٹر خواجہ ناصر الدین صاحب ہمیں اپنے خود کے دیے ہوئے عنوان سے فکر اقبال اور درد مندی، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنا اہم عنوان ہے، کیونکہ درد مندی تو ان کے ہر کلام میں موجود ہے، اور یہ ہے کہ آپ کو ایک نوالے کے طور پر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کچھ کم صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اور مطالعہ بھی اتنا ہی وسیع ہونا پڑتا ہے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ مڈ نائٹ آئل برن کرنا، پتہ نہیں کہ پروفیسر صاحب کتنا مڈ نائٹ آئل برن کرتے ہیں، جو ہمارے درمیان ہمیں استفادے کا موقع دیتے ہیں، اور جو معیاری خطاب ان کا ہوتا ہے اس کی شہرت اتنی ہوتی ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے اخبارات بھی جو ہے اس کو بڑی ہی نمایاں طور پر شائع کرتے ہیں۔ میں ہمارے معین الدین حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ رسول پاک نے اصحاب سے کہا، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے، ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور
دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار، اور اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، مل کے یمی وہ درہم و دینار و رخت و جنس، مل کے یمی وہ درہم و دینار و رخت و جنس، اسپِ خمر سمو شتر و خاطر و حمار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، میری ہمیشہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ اقبال کے مختلف پہلوؤں میں وہ پہلو کا انتخاب کیا جائے جبکہ آپ حضرات سے بات چیت کی جا رہی ہو، وہ جو بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والے بھی ہوں اور جن کو ہم پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی علمیت کا جو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ دراصل اپنی علمیت سے ایک دوسرے کو استفادے کا موقع پہنچانا ہوتا ہے۔ فکر اقبال میں جو میں نے دردمندی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو کس طرح ہم ڈیفائن کریں گے کہ جس کی بنیاد پر آج کی گفتگو کی جائے۔ نارملی ہم لوگ ایثار اور قربانی، محبت اور احترام، تعاون اور اشتراک کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کا انحصار، ان تمام اعمال کا انحصار دراصل آپ کی قلب کی اس کیفیت کے اوپر ہوتا ہے جس میں دردمندی بھی شامل ہوتی ہے، اور جب آپ دردمندی کو استعمال کرتے ہیں اپنے اعمال میں تو وہ عمل قابل قبول عمل بن سکتا ہے، وہ عمل خیر بن سکتا ہے، وہ عمل ایسا عمل بن سکتا ہے جس میں جو آپ کے اندر بھی ایک انقلاب برپا کرتا ہے اور آپ کی بیرونی دنیا پر بھی ایک انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اقبال نے جو بات کہی ہے کہ آخر اقبال کے پاس کیا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اقبال کو پڑھیں، اقبال کو ریفر کریں، اقبال پہ غور کریں، ایسی کیا بات ہے اقبال پہ؟ اقبال خود یہ کہتے ہیں کہ حویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا،
خویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا۔ جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، جلانا ہے مجھے ہر سوز دل کو جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ مگر غنچوں کی صورت ہوں دل درداشنا پیدا، لیکن I have a condition، میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ تمام لوازمات میرے سینے میں مچل رہے ہیں کہ میں وہ آپ کو دے سکتا ہوں، اور لہو رو رو کے میں اپنے سماج، اپنی سوسائٹی کو ایسی تبدیلی کا باعث بنا سکتا ہوں جس میں جو ہے رنگین ایک ماحول پیدا ہو، جس میں امید افزا ایک ماحول پیدا ہو، جس میں ترقی کے علامات ظاہر ہوں، جس سے ایسے مثبت کردار پیدا ہوں گے جو خود بدلیں گے اور دنیا بدل دیں گے۔ لیکن شرط تو وہی ہے، مگر غنچوں کی صورت ہوں دل درداش نہ پیدا، چمن میں مشت خاک اپنی پریشاں کر کے چھوڑوں گا۔ پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ مجھے اے ہم نشیں رہنے دے شغل سینہ کاوی میں، کہ میں داغ محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا۔ دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا۔ اقبال کی یہ نظم، اگر آپ تصویر درد اگر آپ کبھی اگر پڑھیں تو اقبال بڑی بولتے ہیں کہ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے عاشق۔ کافی طویل نظم انہوں نے لکھی ہے، لیکن میں آپ کو اقبال کی نظم کا ایک پیراگراف اس لیے سنایا کہ اقبال خود کیا چاہتے ہیں۔ اقبال یہ کہتے ہیں جو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا ہے۔ اقبال کی ایک بہت چھوٹی نظم ہے جو ہماری والدہ ہم کو پڑھاتی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اقبال کی عمرانیات، اقبال کی معاشیات، اقبال کی عملیات، اقبال کا صوفیزم، یہ تمام مل کے اقبال کو بناتے ہیں۔ لیکن جب مجھے یاد آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اقبال کی یہ نظم کہ ایک پرندہ اندھیری رات میں کسی درخت پر بیٹھا ہے اور وہ اپنے خاندان سے مل نہیں سکتا جا کے کیونکہ رات اندھیری ہو چکی ہے، اور وہ افسردہ اور اداس اس درخت پہ ہے، تو ایک جگنو بازو سے نکل کے کہتا ہے حاضر ہوں مدد کو دل و جان سے۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ذرا غور کیجئے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں صبح سے شام تک کبھی اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں کہ حاضر ہوں دل و جان سے؟ ایک ہفتے میں استعمال کرتے ہیں، ایک مہینے میں استعمال کرتے ہیں، یا ایک سال میں کتنے بار استعمال کرتے ہیں؟ رمضان شریف کی آمد ہے، شہر القرآن جس کو کہتے ہیں، شہر العطا و رحم جس کو کہتے ہیں، اس ماحول میں داخل ہونے سے پہلے اس ماحول کی ضروریات کا تھوڑا سا اندازہ بھی اگر ہم کر لیں تو شاید ہمارے لیے بہت زیادہ مناسب ہے۔ کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ جگنو بلبل سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کو رونے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اور آپ دیکھیے کہ بلبل اور جگنو دونوں ایک فیملی سے تعلق نہیں رکھتے، دونوں کے سامنے زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں کی فطرت میں، دونوں کی ضروریات میں اور دونوں کے لائف سٹائل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیکن جگنو اس سے یہ کہتا ہے کیا غم ہے رات اندھیری۔ تو دنیا میں بے شمار ایسے نفوس موجود ہیں جو آپ کی زبان سے، ہماری زبان سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ کیا غم ہے جو اتنی ساری تکلیفیں ہیں، لیٹ us work together to eliminate them۔ میں راہ میں روشنی کروں گا۔ کانفیڈنس دیکھیے، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل۔ ایک جگنو کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ اپنی چمک کو اللہ تعالیٰ کی
دی ہوئی صلاحیتوں میں سے گردانتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کو لوگوں کے حقوق العباد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے، آتے ہیں کام جو دوسروں کے۔ جب ہم فکر اقبال کے ضمن میں بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد دراصل یہ ہوتا ہے کہ ہم اقبال کے الفاظ کو، اقبال کے فکر کو، اقبال کی میتھڈالوجی کو، اقبال کے ڈکشن کو، اقبال کے ایکزیومیٹک پریزنٹیشن آف فلسفی کو اپنے اوپر جتنا چاہے طاری کر لیں، لیکن بات تو صرف اتنی ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ اب دیکھیے اقبال نے ایک نظم اور لکھی ہے۔ دیکھیے میں اقبال کا اتنا بڑا اسکالر نہیں ہوں جتنا کہ یزدانی صاحب مجھے کہتے ہیں۔ I'm a very big student of اقبال. I read a lot. میں سمجھتا ہوں کہ جو کلاسیکل اسٹوڈنٹ تھے ان کے برابر رات میں اپنا خون میں جلاتا شاید نہیں ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ جلانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ جب تک کہ آپ راتوں کو اپنی جاگ کے لکھا نہ کریں، خون جگر سے لکھا نہ کریں اور مطالعہ نہ کریں، اس وقت تک آپ کی فکر میں تنظیم پیدا نہیں ہوتی، آپ کی سوچ میں جلا پیدا نہیں ہوتی، آپ کے منصوبہ بندی میں لائف کے تعلق سے، زندگی کے تعلق سے، آپ کے اپنے فیملی کے تعلق سے، آپ کے اپنی سوسائٹی کے تعلق سے، آپ کے اپنے پروفیشن کے تعلق سے وہ جلا آپ کے مزاج میں پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ آپ مطالعہ نہ کریں اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو ایک مربوط انداز میں استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اقبال کی ایک اور نظم ہے، ابر کہسار۔ یہاں میری کوشش صرف یہ ہے کہ اقبال خود کیا کہتے ہیں، میں کیا کہتا ہوں، یہ میری کوشش نہیں ہے۔ اقبال اپنے کلام اور اپنے مزاج میں، اپنے پریزنٹیشن میں، اپنی فلسفی میں، اپنی تخلیقات میں وہ خود کیا کہتے ہیں اس کو پیش کرنا میری ذمہ داری۔ ابر کہسار یہ کہہ رہا ہے، پہاڑوں پہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور اس میں سے ایک باہمت بادل آگے نکل کے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو قدرت نے سکھایا ہے درفشاں ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا احسان، ہم دن میں کتنے بار اپنی صلاحیتوں کے لیے، اپنی خوبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کوسچن ٹو آنسر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہ کوئی دماغ میں اور ذہن میں رہنے والی چیز نہیں ہے۔ جب کھانا آپ کھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جب آپ الحمدللہ کہہ کے اٹھتے ہیں۔ مجھ کو قدرت نے سکھایا ہے درفشاں ہونا، ناخے شاہد رحمت کا حدیقہ ہونا۔ دیکھیے اقبال بڑے مشکل میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ ناخے شاہد رحمت، باران رحمت الہی جس اونٹ پہ بیٹھ کے آتی ہے، جس سواری پہ بیٹھ کے آتی ہے، اس کا حدیقہ ہوں میں۔ مجھ کو قدرت نے سکھایا ہے درفشاں ہونا، ناخے شاہد رحمت کا حدیقہ ہونا۔ غم زدہ دل افسردہ دہقاں، غم زدہ دل افسردہ دہقاں ہونا، غم زدہ دل افسردہ دہقاں ہونا، رونق بزم جوانان گلستہ ہونا۔ میرا کام کیا ہے؟ میری طرف دیکھتے ہیں تو دہقان خوشی سے جھومنے لگتے ہیں۔ ان کے اندر جو تکلیف ہے، ان کے اندر نا امیدی کی جو کیفیت ہے، ان کے اندر بارش کے نہیں برسنے کی وجہ سے جو نقصان کا اندیشہ ہے، وہ نکالنے کے لیے میں وہاں جاتی ہوں۔ اور وہ جوانان جو موسم کی خرابی کی وجہ سے، اب آپ دیکھیں گے کہ حیدرآباد میں بارش نہیں ہو رہی ہے تو سارے لوگ، تو آج اگر آپ روڈ پہ نکل کے دیکھیں، کیونکہ مجھے آنا جانا ہوتا ہے تو میں مشاہدہ بھی کرتا ہوں کہ موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھیگنا بڑا پسند کرتے ہیں۔
لیکن ابر کوثر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سب کی خوشی کا سامان بن رہا ہوں. چشم کوہ کے دی شورش خلزم میں نے, چشم کوہ کو, پہاڑوں کی آنکھوں کو میں نے سمندر کی تموج کی طرح کی سوچ دی ہے, کیونکہ میں سمندر کے اندر نہیں ہوں بلکہ پہاڑوں کے اوپر ہوں. اور اونچائی دراصل ایک ایسی تربیت یافتہ خودی کی علامت ہوتی ہے اقبال کے پاس کہ جس کو چھونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. وہ خودی بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنتی. چشم کوہ کدی شورش قلزم میں نے, اور پرندوں کو کیا محو ترنم میں نے. سر پہ سبزے کے کھڑے ہو کے کہا خم میں نے. اٹھ, ہریالی کے پاس گیا, کیونکہ بارش کا پہلا خطرہ, اس کی بادلوں سے نکلی ہوئی ہلکی سی نمی ریگزال کو گلو گلزار بنا دیتی ہے. چھوٹے موٹے درخت سر اٹھائے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں خم. تو وہاں اقبال کو یہ لفظ خم کا استعمال بھی بہت غالباً پسند ہے. وہ جو خم بزن اللہ والی ان کی جو نظم ہے, ان کے جو اشعار ہیں, وہ بھی آپ سن سکتے ہیں کہ اٹھ اللہ کے نام سے, خم بزن اللہ. سر پہ سبزے کے کھڑے ہو کے کہا خم میں نے, غنچہ گل کو دیا ذوق تبسم میں نے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جگنو بلبل سے ہمدردی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ایک تڑپتا ہوا دل ہی ایک دھڑکتا ہوا دل ہوتا ہے, ورنہ موت یافتہ دل میں اور جو ہے نہیں تڑپنے والے دل میں بیسیکلی کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو باتیں میں آپ سے جو عرض کر رہا تھا اس کا ایک وجہ تھی کہ کیا دردمندی کی تعلیم اور جو دردمندی کے جو اسباق علامہ اقبال پڑھانا چاہتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, کیوں؟ تو میں نے سوچا کہ بات بڑی سیریس ہو جائے گی یہاں, اور ہم شہر رمضان کی طرف بالکل قریب سے قریب تر پہنچ چکے ہیں. تو کیوں نہ میں آپ کے سامنے ایک ایسی نظم اقبال کی آپ کے سامنے رکھوں جو دراصل اس دور میں غیر مطبوع ہے, لیکن 1953 میں جو پہلی کلیات اقبال چھپی تھی عبدالرزاق صاحب کے ذریعے, اس کلیات میں یہ نظم شامل ہے. بعد کے دور میں اقبال نے یہ اقبال کی زندگی میں چھپی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اعظم اسٹیم پریس, اس کے اوپر جو کتاب کے اوپر جو نام ہے وہ اعظم اسٹیم پریس کا لکھا ہوا ہے. تو وہ نظم ہے دراصل نالہ یتیم, اور نالہ یتیم دراصل ایک ایسی نظم ہے جس کو اقبال نے چھوڑ دیا ہے. جی وہ اعظم اسٹیم, میں خود بھی اس دور کا نہیں ہوں جس میں اعظم اسٹیم پریس تھا. جی 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 اور وہ تحقیق جو ہے جی اسٹیم پریس جو لکھا جاتا ہے, جی جی وجہ یہ ہے کہ عام پریس میں سے نہیں. جی 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 اسٹیم پریس میں اگر کوئی چیز چھپتی تھی تو اس کی قدر بہت زیادہ ہوتی تھی, جی بہت بڑے پیمانے. جی جی دیکھیے, ہاں نہیں بالکل صحیح بات ہے وہ, کیونکہ اس زمانے میں ایسی مارکت الآراء کتابیں چھپی ہیں جس کو صرف تذکرہ کر کے ہی ہم خوش ہو سکتے ہیں, جس کا ذکر کر کے یا ذکر سن کے ہی ہم خوش ہو سکتے ہیں. لیکن کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ گنوا دی میراث ہم نے جو اسلاف سے پائی تھی, سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. محض اس کی وجہ, دیکھیے لوگ دنیا دیکھنے سے ایک فرق پڑتا ہے. جب آپ دنیا گھومتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ انٹرپرائز دراصل انسان کی دردمندی کا نتیجہ ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرپرائز دراصل دنیاوی خواہشات کا نتیجہ ہوتی ہے, ورنہ ڈی ڈی ٹی کا وجود نہیں ہوتا, ورنہ الیکٹریسٹی کا بلب وجود میں نہیں آتا,
ورنہ مختلف دوائیں جو اس وقت مارکیٹ میں ہیں وہ وجود میں نہیں آتی. تو درد مندی دراصل ان تمام چیزوں کا باعث ہے جو دنیا کو چلاتی ہے. یہی بات علامہ اقبال نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے اشعار میں کہی ہے، لیکن میں ان میں سے بہت ساری چیزوں کو چھوڑتا ہوں کسی اور وقت کے لیے. لیکن آپ سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہاں علامہ اقبال ایک یتیم کی بات کر رہے ہیں. دراصل سارے یتیموں کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. علامہ اقبال کے سامنے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہم لوگ ایک پتھر کی طرح جیتے ہیں. ہمارے ذہن و دماغ اور ہمارے جسم اور دل سے لہو کے بجائے کوئی اور قسم کے فوارے پھوٹتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی کیمیکل ہو یا کوئی اور چیز ہو. تو ایک طویل نظم اقبال نے اس تعلق سے لکھی ہے کہ کیوں ایک مجبور اور ایک محتاج کے سامنے ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے. خود مجبور اور محتاج اور بےکس شخص جو آپ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہو، اس کی ذہنی کیفیات کیا ہوتی ہیں، اس کی سوشولوجیکل اپروچ کیا ہوتی ہے سوسائٹی کی طرف. یہ باتیں اقبال کرتے ہوئے تاریخ کے پچھلے دور میں جاتے ہیں، کیونکہ اقبال کا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ میری تمام گفتگو کھوئے ہوئوں کی جستجو. ایک مقام پہ نالہ یتیم میں اقبال یہ کہہ رہے ہیں، یہ تمام باتیں سوچ رہے ہیں یتیم کے تعلق سے کہ کہاں کس مرحلے پہ سے وہ گزرا، اس کی تکلیفیں کیا ہیں، اور وہ کس مقام پہ ٹھہرا ہوا ہے، اس کا پوچھنے والا کون ہے، اس کا پرسان حال کون ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب یہاں آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یاد ایام سلف تو نے مجھے تڑپا دیا. آہ اے چشم تصور تو نے کیا دکھلا دیا. اے فراق رفتگاں تو نے یہ کیا سمجھا دیا. درد پنہا کی خلش کو اور بھی چمکا دیا. یہ سب غور کرتے ہوئے وہ آتے ہیں تو ایک دم ان کی نظر تاریخ کی طرف چلی جاتی ہے، جہاں سے وہ درد مندی، وہ اخلاص، وہ محبت، وہ سوسائٹی کو سیکیور کرنے کا جو جذبہ ہے، وہ سب وہاں دیکھتے ہیں، اور یہاں ان کو ملتا نہیں تو بڑا پریشان ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ اقبال کانٹمپرری اقبال ہے، اپنے دور کا اقبال ہے. تو پھر اقبال یہ سوچتے ہیں کہ اتنی تکلیفیں میں کس کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کس کی تکلیفیں بیان کر رہا ہوں، اور کون میرا سامع ہے. ہر گھڑی اے دل نہ یوں اشکوں کا دریا چاہیے، داستان جیسی ہو ویسا سننے والا چاہیے. ہر کسی کے پاس یہ دکھڑا نہ رونا چاہیے، آستاں اس کو یتیم ہاشمی کا چاہیے. پھر یہ کوئی ایسا انسان ہی اس بات کو ضبط تحریر میں لا سکتا ہے جس کے کلیجے میں وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو. چشم باطن کی نظر بھی کیا سبق رفتار ہے. وہاں بیٹھے بیٹھے اقبال نے یہ غور کیا کہ جو میں دیکھ نہیں سکتا اس خیال کی رفتار بھی دیکھیے کہ کیا ہے. سامنے ایک دم میں درگاہ شے ابرار ہے، اور وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے بیٹھے بیٹھے، اور اپنا درد، اپنی ریکویسٹ، اپنی پلی، اپنی گزارش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے کی کوشش. اے مددگار غریباں، اے پناہ بے کساں، اے نصیر عاجزاں، اے مائے بے مائے گاں، کارواں صبر و تحمل کا ہوا دل سے رواں. کہنے آیا ہوں میں اپنے درد و غم کی داستاں. کیوں؟ وائی؟ ہے تیری ذات مبارک حل مشکل کے لیے، نام ہے تیرا شفا دکھے ہوئے دل کے لیے.
میں آپ کے سامنے کیوں کر رہا ہوں؟ انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہو رہا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ حمایت اسلام کے کالج کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں، اور اقبال ان سب کو اگنور کر کے عالم خیال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ سب کے سامنے میں بولوں گا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے کسوں میں تاب جور آسماں ہوتی نہیں، ان دلوں میں طاقت ضبط فغاں ہوتی نہیں۔ تو اے حضور، میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ بے کسوں میں تاب جور آسماں ہوتی نہیں۔ آسمان کا ظلم و ستم برداشت کرنے کی اور اس کے پریشر میں آنے کی وہ جو صلاحیت اور طاقت ہے وہ نہیں ہوتی۔ کون وہ آفت جو رہنے بیاں ہوتی نہیں؟ میں جس آفت کو آپ کے سامنے لے آیا ہوں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، اور میں بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کون سی ایسی آفت ہے جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے؟ ہر قسم کی آفت بیان کی جا سکتی ہے۔ ایک یتیمی ہے کہ ممنون زباں ہوتی نہیں۔ ایک ساری آفتیں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ ایک یتیمی ہے کہ ممنون زباں ہوتی نہیں، میری صورت ہی کہانی ہے دل ناشاد کی۔ میری صورت ہی کہانی ہے دل ناشاد کی، ہے خاموشی بھی میری سائل تیری امداد کی۔ میں بولوں گا نہیں آپ سے، لیکن میری خاموشی کو بھی آپ کو سننا پڑے گا۔ تو ذرا غور کریے کہ یہ الفاظ دراصل اقبال ایک ایسے معاشرے کے خلاف کہہ رہے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس دور کی عقل، اس دور کی دولت، اس دور کی تمام صلاحیتیں دی تھیں، لیکن وہ اس نقطے کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ چنانچہ اقبال کو جانا پڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی شکایت، ان کی وکالت کے لیے۔ کیوں میں یہاں آیا ہوں؟ بزم عالم میں طرز مسند، بزم عالم میں طرز مسند عظمت ہے تو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تعلق سے فرشتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہاں تو کوئی بھی چیز کہی جا سکتی ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ بزم عالم میں طرز مسند عظمت ہے تو، بحر انسان جبرائیل آئے رحمت ہے تو۔ علم و حکمت قبلہ امت ہے تو، اے ضیاء چشم ایماں زیب ہر مدحت ہے تو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درد جو انسان کا تھا وہ تیرے پہلو سے اٹھا، خلزم جوش محبت تیرے آنسو سے اٹھا۔ آب کوثر تشنہ کامہ نیس محبت کا ہے تو۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں اس کے تعلق سے آپ سیرت النبی کے جلسوں میں بے پناہ باتیں سنتے ہیں، لیکن یہاں اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف میں لے کے آیا ہوں، اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آب کوثر تشنہ کامہ نے محبت کا ہے تو، اس لیے میں لے کے آیا ہوں۔ مثل آواز پدر شیریں طرز کوثر ہے تو، کسی باپ کی آواز کی طرح آپ کی آواز شیرین ہے، مٹھاس ہے۔ جس سے تاج عرش کی زینت کو، جس سے تاج عرش کو زینت ہو وہ گوہر ہے تو۔ از پے تقدیر عالم، از پے تقدیر عالم صورت اختر ہے تو۔ تارے کی طرح چمکنا آسمان پہ تقدیر عالم بن کے۔ اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں ان یتیموں کی شکایت لے کے۔ نظم قدرت میں نشہ پیدا نہیں بیداد کا، ظلم و ستم کا، بیداد کا کوئی متبادل نشان موجود نہیں ہے اس کائنات میں۔ شکوہ کرنا کام ہوتا ہے دل ناشاد کا، اسی لیے شکوہ کرنا، مدد مانگنا ایک دل ناشاد کا کام ہوتا ہے۔ آ گرا ہوں تیرے در پر وقت ہے امداد کا۔
سرفرازی چاہیے بدلہ میری افتاد کا. تو میں جس شکایت کو آپ کے پاس لے آیا ہوں، جس افتاد میں پڑا ہوا ہوں، اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سرفراز کر دیجئے. میں جس چیز کو آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں وہ مجھے عطا کر دیجئے. اتنے میں ہی عالم خیال میں وہ حضور کی آواز سنتے ہیں کہ تھم ذرا بیتاب یہ دل، کیا صدا آتی ہے یہ، لطف آب چشمہ حیواں کو شرماتی ہے یہ. جس پانی اور جس مٹی اور جن عناصر سے انسان کی تشکیل دی گئی ہے، اس کے لیے بھی باعث شرم ہے یہ بات. تھم ذرا بیتابی دل، کیا صدا آتی ہے یہ، لطف آب چشمہ حیواں کو شرماتی ہے یہ، دل کو سوز عشق کی آتش سے گرماتی ہے یہ، روح کو یاد الہی کی طرح بھاتی ہے یہ. ہاں ادب اے دل بڑھا اعزاز مشت خاک کا. یعنی جب حضور مخاطب ہو رہے ہیں تو کہہ رہے کہ دیکھیں اب یہ جو مشت خاک ہے جو وہاں بارگاہ رسالت میں ٹھہری ہوئی ہے، اس کا اعزاز کتنا اونچا ہو گیا. ہاں ادب اے دل بڑھا اعزاز مشت خاک کا، میں مخاطب ہوں جناب سید لولاک کا. مخاطب بے سید لولاک، اور سید لولاک کی آواز یہ ہے، اے گرفتار یتیمی، اے اسیر قید غم، تجھ سے ہے آرام جانے، تجھ سے ہے آرام جانے سید خیر الامم. نا امیدی نے کیے ہیں تجھ پر کچھ ایسے ستم، چیرتا ہے دل کو تیرا نالے درد علم، تیری بے سامانیوں سے کیوں نہ میرا دل جلے، شرم سی آتی ہے تجھ کو بے نوا کہتے ہوئے، خون رلاتا ہے تیرا دیدے گریاں مجھے، کیوں نظر آتا ہے تو رہنے غمے پنہا مجھے، کیوں نظر آتا ہے تیرا حال ہے، کیوں نظر آتا ہے تیرا حال بے ساما مجھے، کیوں نظر آتا ہے تو مثل تنے بیجا مجھے. میری امت کیا شریک درد پیغمبر نہیں، کیا جہاں میں عاشقان شافع محشر نہیں. اگر یہ ہے تو پھر تیری حالت ہی کیوں ہے. اور یہ سوال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے کہ میری امت کیا شریک درد پیغمبر نہیں، تیری حالت ہوئی کیوں. کیا جہاں میں عاشقان شافع محشر نہیں. پھر حضور اقبال سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں، جا کے یوں کہنا اے گلہائے باغ مصطفیٰ. مسٹر اقبال، اپنی بات تو تم سیدھے طریقے سے رکھ دیے، لیکن اس کی وجہ سے میرے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بائی بینگ رحمت للعالمین میرے سامنے آپ کس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں اب وہ دردمندی، احسان کرنے کی صلاحیت، قربانی کی صلاحیت نہیں رہی. کیا جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگ یہ کہتے تھے کہ میرے ماں باپ ان پہ فدا ہوں، وہ دور ختم ہو گیا؟ پھر یہ کہنا کہ ٹھیک ہے آپ واپس جائیے، جا کے یہ بولیے، جا کے یوں کہنا کہ اے گلہائے باغ مصطفیٰ، تم سے برگشتہ نہ ہو جائے زمانے کی ہوا.
عرصۂ ہستی میں از بہر حصول مدعا رشک صد اکثیر ہوتی ہے یتیموں کی دعا. جا کے یوں کہنا کہ اے گلہائے باغ مصطفیٰ تم سے برگشتہ نہ ہو جائے زمانے کی ہوا. عرصۂ ہستی میں از بہر حصول مدعا رشک صد اکثیر ہوتی ہے یتیموں کی دعا. یہ وہ جادو ہے کہ جس سے دیوے ہرما دور ہو. مصیبتوں کا جو دیو ہوتا ہے وہ دور ہو, یہ وہ جادو ہے. یہ وہ نسخہ ہے کہ جس سے درد اسیاں دور ہو. یہ دعا میدان محشر میں بڑی کام آئے گی. شاہد شارے کریمی سے گلے ملوائے گی. آتش عشق الہی سے تمہیں گرمائے گی. جو نہ موسیٰ نے بھی دیکھا تھا تمہیں دکھلائے گی. جس طرح مجھ کو شہید کربلا سے پیار ہے حق تعالیٰ کو یتیموں کی دعا سے پیار ہے. جوش میں اپنی رگے ہمت کو لانا چاہیے. احمدی غیرت زمانے کو دکھانا چاہیے. بندش غم سے یتیموں کو چھڑانا چاہیے. مل کے ایک دریا سخاوت کا بہانا چاہیے. تھی یتیمی کچھ ازل سے آشنا اسلام کی. پہلے رکھی ہے یتیموں نے بنا اسلام کی. کہہ رہی ہے اہل دل سے ابتدا اسلام کی. ہے یتیموں پر عنایت انتہا اسلام کی. ہے یتیموں پر عنایت انتہا اسلام کی. تم اگر سمجھو تو یہ 100 بات کی ایک بات ہے. آبرو میری یتیمی کی تمہارے. جب تک کہ دنیا عمل میں کامیابی کی آرزو انسان کے دلوں میں پیدا نہ ہو اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ انسان کی زندگی بے تحاشا اور بے انتہا مختصر رکھی گئی ہے تو آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ دردمندی, احسان مندی اور کوآپریشن کے بغیر آپ جی لیں گے. اگر آپ ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی کے, اپنی سماج, اپنی سوسائٹی سے اگر اس کو آپ ہٹا دیں تو آپ کے پاس باقی کچھ نہیں رہ جاتا, چاہے آپ کے پاس دنیا کی کتنی بھی دولت ہو. لہذا آج کی اس بات کو میں وہیں ختم کرتا ہوں جہاں حضور اقبال سے یہ کہتے ہیں کہ کچھ سوال و جواب ہو جائیں اس مسئلے پہ, کیونکہ میں خود بھی تھوڑا سا اس کا شکار ہو گیا. میں اس میں گم گیا میں اصل میں اپنی بات چیت میں, کیونکہ مجھے خود بھی اس پہ بہت عمل کرنا ہے. جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں ایسی ہی باتیں نہیں کہہ سکتا جس پہ میں خود عمل نہ کروں, وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ آپ سے بتاؤں. لیکن یہ ہے کہ آبرو میری یتیمی کی طرح حال. شکریہ. کلیم صدیقی صاحب نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا جو واقعہ ہے ان کے ساتھ پیش آیا. وہ خانہ کعبہ تشریف لے گئے تھے. ایک دن مطاف میں اپنا عبادت تمام کرنے کے بعد وہ اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے کمرے کی طرف گئے ان کے رہائش گاہ پر. تو جس مکان میں گئے تھے وہ وہاں سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور وہاں ایک صاحب بہت ہی خستہ حالت میں بوڑھے سے اور میلے کپڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ ان کا پیر بھی نہیں پھیلتا تھا. اس میں پنکھا بھی نہیں لگا تھا اور ایئر کنڈیشن بھی نہیں تھا. تو یہ صاحب وہ سوچنے لگے کلیم صدیقی کہ کون ہے یہ. تو جن صاحب سے یہ ملنے گئے تھے وہ جن سے تعارف تھا ان کا, ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے. تو یہ صاحب جو ہے کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ مولوی صاحب اپنی جوانی میں پیدل چلتے ہوئے ہندوستان سے خانہ کعبہ آئے اور پھر جوانی سے اب تک یہیں ہیں بغیر ویزا اور بغیر پرمٹ کے. ہوتا یہ ہے کہ وہاں کی پولیس ان کو دیوانہ سمجھ کے پکڑ لیتی ہے اور پھر چھوڑ دیتی ہے اور ان کے کندھے زمزم کے کین اٹھاتے اٹھاتے اتنے سخت ہو گئے ہیں جیسے یہ سمجھیے کہ بیل کے گردن ہوتی ہے. تو یہ کہنے لگے کہ یہ حضرت
جو زائرین آتے ہیں ان کے لیے زمزم لے جاتے ہیں. تو اس زمزم کی ان کو جو اجرت ملتی ہے وہ 2, 5 یا 10 ریال ملتی ہے. اس اجرت کو وہ ایک تھیلی میں رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد جو ان کو غریب فقیر سمجھ کے کچھ دیتے ہیں اس کو وہ ایک دوسری تھیلی میں رکھ لیتے ہیں, اور کچھ ان کو اللہ والا سمجھ کے دیتے ہیں وہ اس کو تیسری تھیلی میں رکھ لیتے ہیں. اب یہ 3 تھیلیوں کا جو ان کے پاس استعمال ہے وہ دیکھیے گا. جو زمزم سے ملنے والی رقم ہے وہ اس سے وہ مساجد بناتے تھے. وہ اس طرح ہوا کہ 77-78 میں ہندوستان میں ایک بڑے ادارے کی قوم مدرسے کی مسجد کی توسیع کے پورے مصارف جو 17 لاکھ روپے کے قریب ہوتے تھے وہ ان کے زمزم کی مزدوری سے ہوئی. اس کے علاوہ انہوں نے 45 مساجد ہندوستان میں چھوٹی بڑی تیار کی. دوسری جو رقم ہوتی تھی جس میں وہ غریبوں کے لیے جو ان کو غریب سمجھ کے دے دیتے تھے, یہ اپنے علاقے میں جو زائرین آتے جاتے رہتے تھے ان کے ذریعے بھیجتے تھے اور اپنے علاقے میں غریبوں کی یہ مدد کرتے تھے. وہ اتنی مدد کرتے تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا 2 سال پہلے تو معلوم ہوا کہ 100 خاندان ایسے تھے جو ان کی مدد سے اس مدد سے چلتے تھے. تیسری جو ان کے پاس پیسوں کے لیے تھیلی تھی جس میں وہ ان کو اللہ والا سمجھ کے دیتے تھے, وہ ہندوستان میں ہی علماء اور مشائخین وغیرہ کو بھیجتے تھے تاکہ وہ اپنے ضروریات کی تکمیل کریں. اور تو یہ صاحب کا انتقال 2 سال ہو گیا. تو کلیم صدیقی نے یہ لکھا کہ اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے مگر اس طرح بھی زندگی گزارتے ہیں کہ پوری زندگی میں رہے, پورا حساب کتاب جیسا بھی اللہ کے ساتھ ہو رہا ہوگا ان کا, اس عمل کے بعد لازم بات ہے ان کا حساب تو بہت ہی اچھا ہوا ہوگا. تو چونکہ آپ نے ہمدردی والی بات کا آج کا عنوان تھا, میں نے کہا کہ یہ آپ کی خدمت آ رہا ہوں. لیکن ابھی جو بصیرت افروز تقریر جناب ڈاکٹر ناصر الدین صاحب کی ہم نے سنی, کون تھا جو اس سے متاثر نہیں ہوا. اقبال کے کلام کو ہم سمجھتے ہیں کہ جاوید نامہ ان کا فارسی کلام اور وہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کافی جو ہے معنویت رکھتی ہے. لیکن بانگ درا کی جو ابتدائی نظمیں بھی اقبال کی ہیں, اب جیسا کہ آپ نے نالے یتیم کہا, وہ بچے کی دعا ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا, اور یہ جگنو اور گل, تو ان تمام چیزوں سے بھی ہم کو جو ہے کافی جو ہے بصیرت کی باتیں ملتی ہیں. اور شخصیت سازی کا جو عمل ہے, کردار سازی کا جو عمل ہے, بچوں کی تربیت کا جو پہلو ہے, ان سب چیزیں اس میں ملتی ہیں. ان نظموں میں اقبال ملت کے تئیں جو اقبال کی دردمندی ہے, اقبال کا سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے, فکری سرمایہ, کہ وہ ملت کے تئیں بڑے دردمند دل رکھتے تھے. تو دردمندی کا اظہار بھی ان کے اقبال کی ابتدائی نظموں میں بھی ہوتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں بچوں کے لیے ہیں, لیکن اس میں اتنا گہرا پیام ہے کہ اب یتیموں کا جو مسئلہ ہے, آج کل کون ہے جو ہے یتیموں کا جو ہے پاسبانی کرتا ہے, ان کی سرپرستی کرتا ہے, ان پر شفقت کرتا ہے. یہ تو آسلم فرماتے ہیں کہ کیا میری امت اب خالی ہو گئی اس جذبے سے. تو واقعی یہ بڑے سوچنے اور بڑے گہرے اس کی بات ہے کہ اقبال کی بات چھوٹی نظمیں بھی جو ان کے ابتدائی کلام ہیں ان میں بھی بڑی گہری بصیرت پائی جاتی ہے. اس کے ذریعے سے طلباء کی کردار سازی کی جا سکتی ہے. آج چونکہ ہمارے مدارس میں اخلاقی تعلیم نہیں ہے, دینی تعلیم نہیں ہے, گھر میں بھی اس کا نظم نہیں ہے, تو اقبال کا یہ کلام جو ہے بچوں کی تربیت کے لیے, کردار سازی کے لیے بہت مفید اور مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. اور صاحب کوئی مزید سوال؟ میں نے پہلے بیان کیا ہے, بعض حضرات دیر سے تشریف لائے. آج رمضان سے پہلے کی آخری محفل ہے. اس کے بعد رمضان کے بعد شوال میں پہلے ہفتے سے ہمارے محافل کا سلسلہ چلے گا. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کا تعاون ہمیشہ رہا, آئندہ بھی آپ کا تعاون حاصل رہے گا. یہ عنوان ایسا تھا کہ اس میں مجھے 2 اشعار, ایک شعر اور ایک واقعہ یاد آیا, جس میں ایک شعر ہے اس کا ذکر بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو بیاں. یہ کہ شعر ہے. اور دوسرے بھی مشہور شعر ہے جو کہاوت کے طور پہ مشہور ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے ایک واقعہ, یعنی علامہ اقبال
جیسی شخصیت نے ملت کا جو درد ہر سطح پہ اور ہر موقع محل کے لحاظ سے، اب اندازہ لگائیے آپ کے ہمارے کتنے ایسے درد ان کو نہیں معلوم ہوں گے، جبکہ وہ کئی چیزوں کے بارے میں، پہاڑ اور گلیری کے بارے میں کہتے ہیں، اور باس کے چھوٹے باس کے بارے میں کہتے ہیں، پھر ابھی آپ نے سنا اس قسم کی باتیں۔ تو ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے دوسرے کی مزاج پرسی کے لیے پوچھا ان سے کہ صاحب آپ نہیں نظر آ رہے تھے کچھ عرصے سے، کہاں تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ صاحب میں کچھ درد میں مبتلا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کس درد میں مبتلا تھے، کہاں درد تھا آپ کے جسم میں؟ تو انہوں نے ایک شعر پڑھا۔ وہ شعر پورا صادق آتا ہے کہ اقبال کے تصورات کیسے تھے۔ وہ شعر یہ تھا، نہ پوچھ اے میرے ہمدم کہ درد کہاں ہوتا ہے، ہمدم دوست ساتھی ہم عمر، نہ پوچھ اے میرے ہمدم کہ درد کہاں ہوتا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ملت کا جو درد ہے ایک پہلو پہ نہیں ہے، ایک مسئلے میں نہیں ہے، بلکہ اس طرح وسیع ہے اس کا میدان، اس کا احاطہ، کہ علامہ اقبال نے اس کو اپنے کلام میں کئی پہلوؤں سے جو ہے اس کو اجاگر کیا ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے اپنا کلام لکھا ہے۔ تو اس کے توضیح کے لیے آج ہمارے مخرج صاحب نے جو کچھ بھی خیالات کا اظہار کیا وہ گہرے مطالعے کا نتیجہ ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ کس قدر گہرائیوں میں ہمیں لے گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے جو محسوس کیا کہ وہ اپنے عنوان سے انصاف کرتے ہیں، اور ہمیں کبھی توقع ہے کہ وہ آئندہ بھی اپنا تعاون ہمارے ساتھ جاری رکھیں گے۔ ان سے دعا کی گزارش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکلیں امت مرحومہ کی آساں کر دے، مشکلیں امت مرحومہ کی آساں کر دے، مورے بے مایا کو ہمدوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے۔ آمین۔